السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیچرز آف اسلام کے ناظرین کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا درس ہمارا سورہ العنکبوت آیت 1 تا 4 کے بارے میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم صرف دعوی ایمان کرو گے تو اسے مان لیا جائے گا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تم سے پہلے آنے والے لوگوں کو بھرپور طریقے سے آزما چکے ہیں۔ اور کیا وہ لوگ جو نافرمان ہیں یا جو برے لوگ ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت ہی برا گمان ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ واقعہ لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ کے بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر، ان کی اولاد میں سے بہت سارے انبیاء ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار کے بتوں کو ایک کلہاڑا لے کر توڑ ڈالا، جبکہ وہ کسی تہوار پہ گئے ہوئے تھے، تو واپسی پر کفار جو ہیں وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ ایک شخص ہے ابراہیم جو ہمارے بتوں کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، تو لازمی یہ اسی کی حرکت ہے۔ وہ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے، پوچھا کہ تم نے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ نے کلہاڑا چلانے کے بعد کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا۔ آپ نے ان سے کہا کہ یہ بڑے بت سے پوچھو، شاید یہ کچھ بتا سکے۔ تو وہ شرمندگی سے بولے کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب وہ دل ہی دل میں شرمندہ تھے کہ وہ اس طرح کے بتوں کی پوجا یا اس طرح کے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر شیطان نے انہیں بہکایا اور وہ اپنی پچھلی روش پر واپس آتے ہوئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، تم نے یہ بہت غلط کیا، اور پکڑ کے انہیں اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اور بادشاہ کے پاس لے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم اسے ایسی سزا دیں گے کہ جو رہتی دنیا تک یاد رہے۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا گڑھا نکالا اور اس میں تمام لوگوں کو کہا کہ اپنے خداؤں کے لیے کوشش کرو، اور سب کو کہا کہ لکڑیاں، پوری عوام کو بیچ میں ڈالا کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور 6 ماہ تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ اتنی زیادہ لکڑی جمع کی گئی جلانے والی کہ جب اس کو آگ لگائی گئی تو اس کے شعلے جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے ایک منجنی کا بندوبست کیا جس کے اندر انہوں نے ڈال کے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکنا تھا، کیونکہ شعلے اتنے زیادہ تھے کہ وہ خود بھی کافی فاصلے پہ کھڑے تھے کہ اس کی تپش کی وجہ سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں انہوں نے رسیوں سے باندھ دیے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم، اگر آپ حکم کریں تو میں ابھی ان کافروں کو نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ خود آئے ہیں یا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، میں خود آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ کس طرح کا ایمان ہونا چاہیے ایک مومن کا، کہ سامنے آگ کا اتنا بڑا الاؤ روشن ہے، جو آگ جب سے دنیا بنی اب تک اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی، اور اس کو دیکھتے ہوئے بھی اور انہیں رسیوں سے باندھا گیا ہے اور وہ منجنی کے اندر ڈال کے ان کو پھینکنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اوپر پختہ یقین اور صبر اور پیشنس کے ساتھ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پہ یقین پختہ ہے کہ وہ ہر طرح سے ان کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ تو جیسے ہی کافروں نے انہیں منجنی کے اندر ڈال کر آگ کے اندر پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی۔ تو آپ جیسے ہی آگ میں گرتے ہیں تو وہاں آپ کی رسیاں وغیرہ جل جاتی ہیں، لیکن آگ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہتی، اور آپ اس میں جس طرح گلزار میں پھرتے ہیں باغ میں، اس طریقے سے آپ وہاں پہ پھر رہے ہیں۔ آپ نے وہاں نوافل ادا کیے، وہاں سے نکل کر آپ اپنے گھر کی طرف چل پڑے کہ جہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔
ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 142۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جب تک آزمائش نہیں کی جائے گی کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کے مخلص ہیں اور کون جو ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آزمائش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو سب سے سخت آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے درجے کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی، اور پھر اس سے کم درجے کے نیک لوگوں کی، اور پھر اس سے کم درجے کے نیک لوگوں کی۔ جس طرح سے آپ کا دینی لگاؤ زیادہ ہوگا یا آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور کمٹمنٹ زیادہ ہوگی، تقویٰ زیادہ ہوگا، اسی طریقے سے آپ کی آزمائش بھی سخت ہوگی۔ یہاں پہ ہم ایک اور جلیل القدر پیغمبر کا واقعہ لیتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 12 بیٹے دیے، اور ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک خواب آیا جس میں انہیں یہ بشارت دی گئی کہ وہ اللہ کے پیغمبر بنیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد۔ جیسے یہ بات ان کے بھائیوں کے علم میں آئی تو وہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے جیلسی کی بنا اس چیز کو بنایا کہ ہمارے والد اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس بنا پہ وہ حسد میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے اپنے والد سے اجازت چاہی کہ ہم ان کو جنگل کی سیر کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ وہاں گھوم پھر لیں، کھا پی لیں اور شکار کر لیں۔ لیکن دل میں ان کی یہ برائی تھی کہ وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے یا انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے انہیں ایک اندھے کنویں میں پھینکا، اور واپس آ کر ان کے کپڑوں پہ جھوٹ موٹ کا خون لگایا، اور اپنے والد کے پاس پہنچے، اور روتے دھوتے انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، ہم آپس میں دوڑ کے مقابلے میں لگ گئے، اور ہم نے اپنی چیزوں کے پاس یوسف علیہ السلام کو چھوڑا، پیچھے سے ایک بھیڑیا آیا اور وہ انہیں کھا گیا، یقیناً آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ ہی کوئی انتقامی کارروائی کی، نہ ہی انہیں برا بھلا کہا، بلکہ فوری طور پہ کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور اس کے اوپر آپ ثابت قدم رہے۔ آپ نے 32 سال اس پہ صبر کیا، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ سے ملا دیا۔ جیسے قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ یتوکل المتوکلون، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ حکم صرف اللہ کا ہی چلتا ہے، اور میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ذات میں بھی بہت سی مشکلات آئیں، بہت سی جگہوں پہ آپ کو آزمایا گیا، آپ کی زندگی میں بہت سی جنگیں آپ کو لڑنا پڑیں، کفار نے آپ کو بہت دفعہ مارا پیٹا، آپ کے اوپر غلاظتیں پھینکیں، اور آپ کو جو ہے وہ قتل کے منصوبے بنائے۔ اسی طریقے سے آپ کے چچا کو انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کے سامنے شہید کیا گیا، آپ کے بیٹے آپ سے جدا ہوئے، آپ کی پیاری بیوی آپ سے جدا ہوئی۔ ہر طرح کی مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین رکھا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی عرصے میں ایک دنیا کی سب سے طاقتور اسٹیٹ بنا دی، اپنے پیغمبر کو سرخرو کیا۔ پیغمبروں کی زندگی کے ان واقعات سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین اس طریقے سے ہونا چاہیے، یا صبر اس طرح ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو صرف آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور اس کے اوپر کمال طریقے سے ڈٹے رہیں۔ اگر آپ جب بھی مصیبت آئے اور اس میں گلے شکوے شروع کر دیں یا ناشکری کے کلمات ادا کرنا شروع کر دیں کہ کیا میں ہی تھا جس کے لیے یہ مصیبت آنی تھی، یا آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ آپ کسی غیر اللہ کے پاس چلے جائیں، کسی جن، انسان یا کسی قبر پہ یا کسی درگاہ پہ یا کسی آستانے پہ یا کسی بت کے پاس جا کر آپ وہی فریادیں مانگنا شروع کر دیں یا اپنی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیں یا ان سے کوئی بھی کسی قسم کی ہیلپ چاہیں، تو پھر آپ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، پھر آپ کے صبر کی
آپ کے جو ابھی تکلیف آپ نے گزاری بھی ہے اس تکلیف کا آپ کو کوئی صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر نہیں رکھیں گے یا اپنی فریاد کے لیے اس کو نہیں پکاریں گے، تب تک اس طرح کا صبر اور اس طرح کی پیشنس اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے پاس قابل قبول وہ صبر ہے، وہ پیشنس ہے جس میں آپ کسی اور سے مدد نہ مانگیں اور صرف اللہ کے در پہ ہی بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر انسان کے لیے ویسا ہوں جیسا وہ گمان کرے۔ اگر آپ اللہ پہ پختہ یقین رکھیں گے تو جس طریقے سے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اور اپنے نیک بندوں کو بالآخر کامیاب کیا، کامیابی آپ کی دونوں جہانوں میں مقدر ہوگی۔ چوتھی اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منکرین حق ہیں وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے یا ہم سے جیت جائیں گے، جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ میرے فلاں جو دوست ہے وہ فلاں فرشتے کو، جو 19 فرشتے ہیں جہنم کے، ہم ان میں سے 2 کو یہ سنبھال لے گا، 3 کو فلاں سنبھال لے گا، 2 کو میں سنبھال لوں گا۔ اس طریقے سے جب انہوں نے باتیں کی تو یہ اس چیز کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کافر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو ہرا سکتے ہیں تو یہ ایسا قطعی ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی ذلیل و خوار ہوئے، فرعون تھا یا نمرود تھا یا حامان تھا یا ابو جہل تھا، اور آگے بھی قیامت تک جتنے بھی نافرمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، وہ اسی طریقے سے دونوں جہان میں ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے اور تباہی ان کا مقدر ہے، اس چیز کی وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر غالب آ جائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اگر آپ کے کوئی کوسچن ہیں تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔